او لوگو رب کی دھرتی پہ رب کا نظام چلے گا, اللہ کی دھرتی پہ اللہ کو مانو گے کامیابی ملے گی, ورنہ یہ دنیا دھوکے کا دھوکا, دھوکے کا گھر ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. اوے میرے پیارو, یہ آپ نے کپڑے, یہ رومال, یہ جرابیں, یہ ٹوپی سر پہ پہن رکھی ہے, لیتے وقت جب آپ لینے کے لیے گئے تھے دکاندار نے کہا تھا اگر میری پسند سے لے کے جاؤ تو یہ چیز ہے, اس کا یہ معیار ہے, اللہ اکبر, اس میں دھوکہ نہیں کھاؤ گے, اس کپڑے پہ بر نہیں آئے گا, یہ ریکسن نہیں, یہ چمڑے کا جوتا ہے, یہ ٹوپی بڑی پائیدار ہے. میرے عزیزو, ہر مال والے نے, ہر دکان والے نے اپنی چیز کی گارنٹی دے کے مال فروخت کیا. مالک کائنات نے دنیا کی زندگی میں بھیجا, سب سے پہلے اعلان کر دیا جہاں بھیج رہا ہوں وہاں کا معیار کوئی نہیں, جہاں بھیج رہا ہوں وہاں کی گارنٹی کوئی نہیں, خبردار اس کی رنگ رلیوں کے دھوکے میں نہ آنا, اس کی خوبصورتی کے چال میں نہ پھنس جانا. الہ العالمین کامیابی کیا ہے؟ فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. یہ سارے کا سارا سبجیکٹ ہے, مضمون ہے جو اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا. اس کے تحت زندگی گزارو. مال والا مال کی طرف بلاوے گا, دکان والا دکان کی طرف بلاوے گا, اولاد والا کہے گا تیرے بچہ کوئی نہیں, اللہ اکبر, دعا کر, فلانا پروسیس کر لے, فلانا سسٹم کے تحت اپنے گھر کے اندر رونق لے آ. لیکن اللہ کا قرآن بھی بلا رہا ہے, فرماؤ لوگو جتنی دنیا کی مادی اسباب کی خوشیاں, موت کا امر سب کے اوپر پانی پھیر کے رکھ دے گا, ساری ہنسیاں اجاڑ کے رکھ دے گا, ساری سہولتوں کا بیڑا غرق کر کے رکھ دے گا. اللہ کا امر جب تیرے دروازے پر آ گیا وہ پورے کا پورا ہو کے رہے گا. پھر کامیابی کا دار و مدار اس وقت پتہ لگ جائے گا جب ملک صاحب بھی سامنے پڑا ہوگا, انوان صاحب بھی سامنے پڑا ہوگا, بٹ صاحب بھی سامنے پڑا ہوگا. کوئی تیرا نام لینے کو تیار نہیں ہوگا, کوئی تجھے مردہ کہے گا, کوئی تجھے میت کہے گا, تیری بیوی ہاتھ لگانے سے ڈرے گی, تیرے بچے تیرے پہ پانی ڈالتے ہوئے کتراویں گے, جو صابن تیرے جسم پہ لگے گا اس کے ساتھ ہاتھ دھونے کے لیے تیری سگی اولاد تیار نہ ہوگی, جو کپڑا تیرے تن سے اترے گا تیرے جنازے والی چرپائی اٹھنے سے پہلے وہ کپڑا کچرے کے ڈھیر پر گٹھڑی بنا کے رکھ دیا جائے گا. اللہ اکبر, ابھی تیرے گھر سے تیرا جنازہ نہ اٹھا, کھانے کی دیگیں تیرے دروازے پر آ کے ٹھک ٹھک کرنے لگ جائیں گی. اللہ اکبر, ابھی جنازہ قبرستان نہیں پہنچے گا, تیرے گھر کے اندر بریانی کی پلیٹوں کی خوشبو آنے لگ جائے گی. بڑے چھوٹے سارے کے سارے بھول جائیں گے, جو جتنا روئے گا اتنی تیز پتی کی چائے پی کے اپنے سر کو دور کرے گا, سر کے درد کو دور کرے گا. الہی پھر کامیابی کیا ہے؟ فرمایا فمن زحزح عن النار, جس کو جہنم سے بچا لیا گیا, جس کے بارے میں اعلان کر دیا گیا فلاں کا بیٹا فلاں فلاں فلاں, جو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا گیا, وادخل الجنت فقد فاز. کامیابی تو اس دن ملے گی جب میں اعلان کروں گا اس کا چہرہ دیکھ لو, اس کو دیکھ لو, یہ تمہارے علاقے کا چھوٹا سا آدمی تھا, ریڈی بال تھا, پرچون کی دکان والا تھا, گوالا تھا, دودھ بیچنے والا تھا, زمیندار تھا, راتوں کو کھیتوں میں پانی لگانے والا تھا. تم اسے حقارت کی نگاہ سے دیکھتے تھے, اللہ رحمت والی نگاہ سے دیکھتا تھا. آج میں نے اسے جہنم سے آزاد کر دیا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت الفردوس میں داخل کر دیا. یہ میری بات کو سمجھ کے آ گیا. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. جس دنیا کے پیچھے بھائی کو عدالت میں لے کے آیا تھا, جس دنیا کے پیچھے ماں کو چھید کے جتیاں مار کے گھر سے نکالا تھا, جس دنیا کے پیچھے اپنے باپ کی داڑھی پہ ہاتھ ڈالا تھا, جس دنیا کے پیچھے سے بہنوں کو دروازے پر آنا چھوڑ بند کر دیا تھا, جس دنیا کے پیچھے پھپھیوں خالاؤں کے ساتھ تعلقات بگاڑے تھے, ماموں کو دیکھ کے منہ پھیر لیا تھا, ظالم تجھے پتہ ہی نہ تھا جو کھاتا قیامت کے دن تیری کامیابی پر مبنی تھا, وہ کھاتا تو قبر میں چھوڑ کے آ گیا, چاچے کے کیس قبر میں لے کے آ گیا, ماموں پہ دعویٰ قبر میں لے کے آ گیا, بہنوں کی فائل قبر میں لے کے آ گیا, بیوی کی فائل قبر میں لے کے آ گیا. بتا میں تیرے سے من ربو کا سوال کروں یا یہ پوچھوں, بتا کس کا کھا کے آیا, کس کا ادا کر کے آیا ہے؟ کیا غیب کی خبریں دینے والا میرا نبی پٹتا نہیں رہا, مار نہیں کھاتا رہا, گھر سے بے گھر نہیں ہوا, طائف کی گلیوں سے مار کھا کر مکے کے دروازے پر باؤنڈری پر آ کے کھڑے ہو گئے. زید بن حارثہ سے کہا جا اخنس بن شریک کے پاس چلا جا اور اسے کہہ دے مجھے عمل دے دے, کملی والا اپنے گھر میں آنا چاہتا ہے. اس کی مغروری, اس کی گردن کے سریے نے رحمت عالم کو چھاپ جواب دے دیا اور کہا نہیں آپ کو میں آپ کے گھر میں مکے میں داخلے کی اجازت نہیں دوں گا. اللہ اکبر, میرا نبی اپنے گھر میں آتا روتا رہا, او لوگو تم غیر کے گھر میں جاتے شرم نہیں کرتے؟
اندازہ لگا اس وقت کیا عالم ہوگا جب حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کے کافروں کے ہاتھوں سے پٹتا ہوگا، ابو جہل کے درے پڑتے ہوں گے، امیہ آ کر پیر باندھ باندھ کے مارتا ہوگا۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا گزر ہوا، حضرت عمار نے مکھڑے مصطفیٰ دیکھا، رخ انور کی زیارت کی، آپ نے اونگ ہی نہائی کی، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا میرے عمار بتا تجھے درد ہو رہا ہے؟ کہ کملی والے درد تو چھوڑو، اس وقت اتنا بتا دو کہ اللہ میرے حال کو دیکھ رہا ہے۔ ہمیں گناہ کرتے ہوئے، ناپ تول میں کمی کرتے ہوئے، ڈنڈی مارتے ہوئے، بہنوں کا حق کھاتے خیال نہیں آتا، یہ اللہ کے دل کی خاطر پٹ رہا ہے، اسے خیال آ رہا ہے کہ میرا رب جو مجھے مار پڑ رہی ہے، اس مار کو دیکھ کے اللہ راضی ہے کہ میرے سے ناراض ہے۔ سرور کونین سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عمار تجھے مکے والے پٹتا دیکھ رہے ہیں، میں محمد جنت کے اندر تیرا گھر دیکھ رہا ہوں۔ اے عمار اللہ اکبر، تو اتنا ایمان میں مضبوط ہے، تو پیروں سے لے کر سر کے بالوں تک پورے کے پورے ایمان میں بھرا پڑا ہے۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ کملی والے جب ہمارا یہ حال ہے تو بتاؤ تو صحیح کہ اللہ کی مدد کس وقت آئے گی؟ سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے میرا دروازہ کھٹکھٹایا گیا، میں نے دروازہ کھولا، عاص بن وائل سامنے کھڑا تھا، مکے کے سارے سردار سامنے کھڑے تھے، کسی نے میرے ادب سے میرے سے نہ پوچھا، کسی نے میرا ہاتھ نہ پکڑا، میں 70 سال کی بڑھیا کو بالوں سے گھسیٹتے مکے کی چوک میں لے آئے، گائے کی کھالیں ان کے پاس تھی، ہر ایک نے میرے خاندان کو مجھ سمیت گائے کی کھال پہ لٹا دیا، پھر بڑے بڑے سوؤں سے دھاگوں سے اس کھال کو باندھ دیا، سی دیا، پھر جب پورے عرب کے اندر دھوپ چھا گئی، کھالوں سمیت ہمیں اٹھا کر پہاڑوں کی چوٹیوں پہ رکھ دیا، پتھر جو جو گرم ہوتا کھال کے بال جلتے، میں سمیہ کا کھال کے اندر چمڑا ادھرنا شروع ہو جاتا۔ اللہ اکبر، فرمایا ہمارے ساتھ جو حال تھا وہ تھا۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے امیہ بن خلف آیا اور اپنے بھائی سے کہنے لگا تو کیسا سردار ہے، تو کیسا جوان مرد ہے، تیرے سے غلامی سنبھالا نہیں جاتا۔ اس نے کہا مار مار کے تھک گیا، یہ بار بار مجھے کہتا ہے کان میں بات سن لے، کبھی سجے کان میں بات سنتا ہوں، کبھی کھبے کان میں بات سنتا ہوں، جب یہ کہتا ہے میری بات سن لے، مجھے یہ بات سن کر اور میرا کلیجہ جلنے لگ جاتا ہے اور میرے تیور بڑھ جاتے ہیں اور میرے اندر اللہ اکبر اور مردانگی جاگ جاتی ہے کہ تیرے کان میں کیا کہتا ہے، اللہ اکبر، کہ کبھی سجے کان میں کبھی کھبے کان میں، مار کھا کھا کر کہتا ہے آجا 2-4 مارنے والے اور بلا لے، مار مار کر میرے رگوں سے خون تو نکال سکتا ہے، میرے سینے سے عشق رسول نہیں نکال سکتا ہے۔ ان کو جواب نہیں دینا قیامت کے دن؟ کیا کریں جی، پیسے کا مسئلہ، نوکری کا مسئلہ، کیا کریں؟ یہ انہوں نے بیڑا غرق تو کر دیا ہمارا۔ روٹی کپڑا مکان، روٹی کپڑا مکان سنتے آئے، سنتے قبروں میں چلے گئے، کب تک اس کے پیچھے دھوکے کھاتے رہو گے؟ امیہ کہنے لگا بلال تیرا علاج میں کروں گا۔ اللہ اکبر، کیا علاج کرے گا؟ اتنی سی رسی لے کے آیا، ایک سرا بھائی کو پکڑا دیا، دوسرا سرا بلال کی گردن کے نیچے ڈال کر بل دے دیا، ایک سرا میرے عزیزو اپنے بھائی کو پکڑا دیا۔ حضرت بلال کہتے ایک نے میرے اس کلے پر یہاں پیر رکھ دیا، دوسرے نے میرے یہاں پیر رکھ دیا، پھر پیر کا زور لگا لگا کر رسی کو کھینچتے، جو جو جھٹکے دیتا بلال کی زبان باہر آنے لگ جاتی، بلال کی آنکھوں سے پانی آنے لگ گیا، حضرت بلال کو اتھو چڑھ گیا، کھانسی ہو گئی، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سانس بحال نہ ہوئی۔ سارے مکے کے سردار کہنے لگے بس کر، تمہیں ترس نہیں آتا، اس کے آنسو بتلا رہے ہیں، یہ ہار مان گیا۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اپنے سانسوں کو صاف کیا، فرمانے لگے غلام محمد ہو کفر کے سامنے ہار جائے یہ ہو نہیں سکتا، یا غلام محمد نہیں ہو سکتا۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خبر ملی، آپ تشریف لائے اور بلال کی حالت کو دیکھ کر نبوت کی آنکھیں برس پڑی، پتہ لگا مجھے حالت دیکھ کر، میری پریشانی دیکھ کر، میری تکلیف دیکھ کر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، میں نے جلدی جلدی سے اپنے آنسوؤں کو صاف کیا، میں نے کہا کملی والے یہ درد پر رونا نہیں ہے، محبت میں رونا آ رہا ہے، میں اس وجہ سے رو رہا ہوں، پتہ نہیں میری قربانی اللہ قبول فرما رہا ہے کہ نہیں۔ کملی والے جہاں سے آئے واپس چلے جاؤ، جاؤ اپنے بچوں میں جا کر آرام فرمائے، جب تک تیرا بلال درد میں مار کھاتا رہے گا دین کا پرچم قیامت کے صبح تک بلند ہوتا رہے گا۔ یا آج انہی کی قربانیوں کی برکت سے اللہ نے مدارس دینیہ کا نظام قائم کیا۔
ورنہ کیا مولانا یاسین صاحب جب اس بزرگی کے عالم میں ان کی طاقت تھی کہ اتنا بڑا ادارہ چلائے، یہ سارے کے سارے اپنے اپنے ادارے کے مدیر بیٹھے ہیں، کیا ہمارے اندر طاقت ہے؟ ہماری تو تنخواہ کا بجٹ پورا نہیں ہوتا، ہمارے تو بچوں کا خرچہ پورا نہیں ہوتا، لیکن دنیا والوں ناراض نہ ہونا، تمہیں لاکھوں میں سکون نہیں آتا، پروردگار عالم نے 10,000 کے اندر اتنی برکت عطا فرما دی، اللہ بچوں کے بھی انتظام فرماتا ہے، بیٹیوں کی ڈولیاں بھی اٹھوا دیتا ہے، اللہ اپنے گھر کی حاضری عطا فرماتا ہے۔ ہمیں جس چیز کا تجربہ ہے ہم وہ چیز آپ کے سامنے رکھیں گے، ہمیں ایٹمی طاقت کا تجربہ نہیں، ہمیں دکان کا تجربہ نہیں، ہمیں کپڑے کی مارکیٹ کا تجربہ نہیں، ہمیں کاروبار کا تجربہ نہیں۔ آ جاؤ اس فیلڈ میں، آ جاؤ، آ جاؤ اس لائن میں، آ جاؤ، اپنے گھر کے سارے نہ صحیح ایک بچہ ایک بچی مدرسے میں اللہ کے قرآن کے لیے وقف کر دو، نسلیں اللہ کی قسم فائدہ اٹھائیں گی۔ وتعاونوا علی البر والتقوی، نیکی ہوتے دیکھو، نیکی کرتے دیکھو تو پیچھے نہ ہٹنا، کمر نہ دکھانا، پیٹھ نہ دکھانا، بھاگنے کی ضرورت کوئی نہیں۔ اگر تم کچھ کر نہیں سکتے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کی تو توفیق میں نے عطا فرما رکھی ہے۔ اہلیان بہاولپور مجھے ایمانداری سے بتاؤ، اگر تعاون سے چندے چلتے، صدقوں سے چندے چلتے تو کب سے مدرسوں کے دروازوں پر تالے لگ جاتے؟ یہ تو اللہ کا کرم ہے، ہمارے 5 روپے میں، 10 روپے میں، ہمارے 500 میں، 10,000 کے اندر اللہ اتنی برکت فرماتا ہے کہ 15 ہزار طالب علم ایک ایک مدرسے میں پڑھتے ہیں، اللہ ان کی روٹی پانی کا انتظام فرما دیتا ہے۔ جس گھر کے اندر 2 افراد ہیں وہ مکروہ نظر آئے گا، کبھی بیٹی کی شادی پہ مکروہ نظر آئے گا، کبھی بیٹے کی تعلیم پہ مکروہ نظر آئے گا، لیکن یہ نظام اللہ نے اپنے ذمہ لے لیا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، قرآن میرا، قرآن کا نظام بھی میرا، قیامت آئے گی نظام بھی چلتا رہے گا، قرآن کی بہاروں کو بھی دنیا کے اندر عام ہوتا دیکھتے رہو گے۔ حمایت کرنے والے کب تھے اور مخالفت کرنے والے کب ختم ہوئے؟ میرے عزیزوں، مخالفت تو اس وقت سے شروع ہو گئی تھی جب امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جبرائیل علیہ السلام اللہ کا قرآن لے کے آئے تھے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ میرے پیارو، مکھن پروٹھے کسی نے نہیں کھلائے تھے، دعوتیں کسی نے نہیں کی تھی، بلکہ زمین پر لٹا کر مار مار کے چمڑے ادھیڑے گئے تھے۔ میرے پیارو، آسائشوں کو سامنے رکھو گے تو ترقی نہیں کر سکو گے، اگر تکلیفوں کو سامنے رکھو گے خدا کی قسم رہتی دنیا تک اللہ دنیا کے اندر تیرا میرا نام باقی رکھے گا۔ شیخ العرب والا جم حسین وسام مدنی رحمت اللہ علیہ کو آپ نے میں نے کوئی نہیں دیکھا، میرے عزیز و مفتی محمود رحمت اللہ علیہ کو کئیوں نے نہیں دیکھا، حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کو کسی نے نہیں دیکھا، مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کو کسی نے نہیں دیکھا، شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کو کسی نے نہ دیکھا، حضرت ولی شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کو کسی نے نہ دیکھا، شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمت اللہ علیہ کو کسی نے نہ دیکھا، امیر شریعت کو بھی کئیوں نے دیکھا، کئیوں نے نہیں دیکھا، مولانا یوسف صاحب بنوری رحمت اللہ علیہ کو کئیوں نے دیکھا۔ میرے عزیزو، آپ لوگوں نے شاید دیکھا یا نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر، غلام محمد ہزاروی رحمت اللہ علیہ، اللہ اکبر، میاں عبدالہادی صاحب دین پوری رحمت اللہ علیہ، خلیفہ غلام محمد صاحب دین پوری رحمت اللہ علیہ، یہ وہ لوگ تھے خدا پاک کی قسم ہے اپنا آپ تو قربان کر گئے لیکن قیامت کی صبح تک اللہ کے دین کی بہاروں کو قائم کر کے چلے گئے ہیں۔ پھر مالک کائنات نے کسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے چھاؤں میں جگہ دی، کسی کو جنت البقیع کے اندر مدفن عطا فرما دیا، کسی کو صحابہ کا پڑوس عطا فرما دیا، کسی کو گنبد خضرا کی قیامت تک کے لیے اللہ جل شانہ نے اللہ ساتھ عطا فرما دیا۔ میرے پیارو، آپ کو ایک مشورہ دے کے جاؤں گا، جس پیسے کے بل بوتے پر ماں باپ سے بغاوت کر دی، جس پیسے کے بل بوتے پر، جس زمین کے بل بوتے پر اللہ اکبر زمین کے اوپر اکڑ اکڑ کے چل رہا ہے، یقین جان 2 گز کفل کا کپڑا تیار ہے اور ان قریب اسرائیل علیہ السلام آ کر یہ ساری آپ کی میری اکڑ اتار کے رکھ دے گا۔ جب آپ کے میرے جسم پہ مکھیاں کے بھن بھن کریں گی، مچھر میرے کان پہ آ کے بیٹھے گا، جب میرا پخانہ پیشاب میرا پجامے میں نکل جائے گا، اللہ نہ کرے ایسا وقت آئے اللہ عیبوں کو چھپا کے رکھے اور عیبوں پہ پردہ ڈال کے رکھے، دنیا کی زندگی کے وقت بھی، حالت نزا کے وقت بھی اور موت کے وقت بھی، جنازہ اٹھے اللہ پردے پردے میں سارے کام فرما دے، جب قبر کے اندر اللہ اکبر فرشتے چہرے سے کپڑا ہٹا دے، اس وقت بھی اللہ اپنی ستاری کا معاملہ فرماوے، اپنی غفاری کا معاملہ فرماوے اور کہہ دو مجھے پتہ ہے جامعہ صدیقیہ کا سالانہ اجتماع تھا، اللہ اکبر، گھر سے پہلے یہ جھگڑا کر کے آیا تھا، بجلی کا بل بھی اس کے سر کے اوپر تھا، گیس اس کے گھر کی کٹ گئی تھی، اس کے گھر کے آٹا بھی ختم ہو گیا تھا، بچے کھانے کے انتظار میں تھے، ایک فقیر نے کھڑے ہو کے اعلان کیا تھا کوئی ہے اللہ کے قرآن کے لیے دے دے، کوئی ہے اللہ کے نبی کے فرمان کو پوری دنیا میں عام کرنے کے لیے دے دے، تیری جیب میں صرف 100 کا ایک نوٹ تھا، تیری جیب میں 500 روپے تھے، تیری جیب میں 20 روپے تھے، تو نے اپنی اولاد نہ دیکھی، اپنا کاروبار
بار نہ دیکھا, اپنے بیوی بچوں کو نہ دیکھا, تو نے میری رحمت کے سارے کھڑے ہو کر وہ 5 روپے میرے قرآن کے لیے دے دیے. اللہ اکبر. تو نے اپنے گھر والا نہ دیکھا, آج میں نے بھی قبر کے اندر تیرے گناہوں کو نہ دیکھا, اپنی رحمت والا معاملہ فرمایا. اور میرے بندہ بڑے سے بڑا عمل کام نہیں آیا, وہ 100 روپے کا نوٹ آج تیری قبر میں تیرے کام آ گیا ہے. جہاں حافظ قرآن نے جو اللہ کا قرآن پڑھتا تھا اس کے لیے دال روٹی میں خرچ ہو گیا, اس کے کپڑے لتوں میں خرچ ہو گیا, شام کے وقت اندھیرے میں جو بلب جلا تھا اس کے بل کی ادائیگی میں خرچ ہو گیا. تو نے میرے قرآن کو دنیا کے اندر عام کر دیا, میں نے تجھے جنت الفردوس میں پہنچانے کا انتظام کر دیا. کہاں سے پورا ہو رہا ہے, کون پورا کر رہا ہے؟ یہ سارے کا سارا نظام چلانے والا اللہ ہے. اس وقت ایک مائی کھڑی ہوئی تھی جس کا نام سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ تھا. امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب یہ پیغام پوری دنیا کے انسانوں تک پہنچا دیا, نسلیں خوشحال ہو جائیں گی, گھر بھی بن جائے گا, دنیا آخرت بن جائے گی. اللہ اکبر. آج آپ کا یہاں آنا اللہ اس ادارے کے لیے, آج آپ کا آنا اللہ ہمارے ایمان کی ترقی کے لیے, آج آپ کا یہاں آنا ملک پاکستان کی خوشحالی کے لیے, آج آپ کا یہاں آنا اس ادارے کے معاونین بننے کے لیے. اللہ اپنی بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرمائے. میرے پیاروں وقت نہیں ہے, دیکھ ہوتی جا رہی ہے, عصر کا وقت قریب آتا جا رہا ہے, عصر کا وقت جا رہا ہے, مغرب کا وقت قریب آتا جا رہا ہے. اکابرین بیٹھیں گے, اکابرین بیٹھے, بس یہی اپنی بات کو ختم کروں گا. اللہ کی عزت کی قسم, کامیابی ملے گی تو یہی ملے گی, زندگی کا مال و متاع ملے گا تو یہی ملے گا. قیمتی سرمایہ اللہ نے دینی اداروں میں چھپا رکھا ہے. آ جاؤ, ان کی برکات کو, ان کے فیوز و برکات کو اپنے گھروں کے اندر لے جاؤ. کوئی بچہ قرآن کا حافظ بنا لو, کوئی بچہ داعی بنا لو, کوئی بچہ عالم بنا لو, کسی بیٹے کو قرآن کا نوکر بنا دو. یقین جانو اللہ دنیا میں بھی عزت عطا فرمائے گا, آخرت میں بھی عزت عطا فرمائے گا. اب کسی کے دل کے اندر یہ بات ہو کہ مولوی صاحب میرے اولاد کوئی نہیں, بیٹا ہوتا تو پوتے ہوتے, بیٹیاں ہوتی تو دوتی ہوتی, میرے پاس دونوں میں سے کوئی نہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ کے پاس اولاد کوئی نہیں, آپ کے بھائی کے پاس تو ہے, آپ کی بہن کے پاس تو ہے, آپ کے رشتہ داروں کے پاس ہے, اگر اللہ نہ کرے ان کے پاس کوئی نہیں, تیرے پڑوس کے اندر تو رہتے ہوں گے, کسی غریب کی منت سماجت کر لے, کہ خود ریڈی لگا رہے, بیٹے کو بھی ریڈی لگوائے گا, اپنے بچے کو مدرسے میں بھیج, روٹی کا انتظام اللہ کرے گا. میں کھڑا ہوں تیرے دروازے پر, اللہ اکبر. جب تک تیرا بچہ پڑھتا رہے گا انتظام اللہ کرتا رہے گا, میں ذریعہ بنتا رہوں گا. آج کمائیاں لگا دو, آج کچھ خرچ کر کے دکھا دو, قیامت کے دن خدا پاک کی قسم منہ بولی قیمت لگے گی. جو مانگے گا مانگو گے اللہ دے گا. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. تیرا تھا کہاں جو اب ہے, تیرا تھا ہی کہاں جو آج کہتا ہے میرا میرا, تیرا تھا ہی کہاں. یہ تو دنیا میں آنے سے پہلے تو میرے ہاتھ پر بیچ کے آ گیا ہے, وعدہ نہیں کر کے آیا تھا دنیا تیری جنت میری, میں نے انکار کیا تھا. آج کہتا ہے جنت تیری دنیا میری. جب تو اپنے وعدے کے خلاف کرے گا, حکومتوں سے بغاوت کرے گا, حکومت سامنے آئے گی, فوج سے بغاوت کرے گا, فوج سامنے آئے گی, بھائی سے بغاوت کرے گا, بھائی سامنے آئے گی, انتظامیہ سے بغاوت کرے گا, انتظامیہ سامنے آئے گی. اور میرے بندے میرے سے بغاوت کر کے تو دنیا کی زندگی میں سکون پائے ہو نہیں سکتا. اگر دنیا کی زندگی کے اندر امن چاہتے ہو, سکون چاہتے ہو, شانتی چاہتے ہو, آرام چاہتے ہو, اولاد کا سکھ چاہتے ہو, میاں بیوی کا مزاج چاہتے ہو, گھر کے اندر سکون, خوشحالی, دلوں کا سکون چاہتے ہو, تو میرے عزیزو قرآن والی بہاروں کی چھتری کے نیچے آنا پڑے گا. اللہ کی قسم قرآن کو, اللہ کی زندگی, اللہ قرآن کو دنیا کے اندر ترقی دینا پڑے گی, نبی کے فرمان کو دنیا میں عام کرنا پڑے گا. اس کے لیے صلاحیتیں, مال لگ جائے میرے عزیزو, سودا سستا ہے, اولاد قربان ہو جائے سودا سستا ہے, صلاحیتیں قربان ہو جائے سودا سستا ہے. یقین جانو کر کے دیکھ لو, قیامت کے دن جب سامنے نظر آگے تو آپ لوگ دعائیں دو گے کہ عبدالحنان اچھا مشورہ دے کے گیا, یہ پیسہ جیب میں, اس نے خرچ ہونا ہے, اس نے جیب میں سے نکلنا ہے, یہ تو گارنٹی شدہ بات ہے, یہ جیب میں نہیں جائے گا, نہ قبر میں نہیں جائے گا, یہ پیسہ دکان پہ چلا جائے گا, اولاد پہ, ہسپتال میں, ڈاکٹر میں, عدالت میں, وکالت میں, کہیں نہ کہیں الیکٹرانک سامان میں چلا جائے گا, زراعت میں, کھاد بیج میں چلا جائے گا. سارا نہیں, تھوڑا سا نکال کر ذرا آگے سٹاک کر لے, اللہ اکبر, کام آئے گا. آگے ذرا بھیج دے, قبر میں کام آئے گا, میدان معاشر کی شرمندگی سے بچنے کے کام آئے گا, اللہ کے سامنے سرخروئی کا ذریعہ بننے کے لیے کام آئے گا, کامیاب ہو کر جنت الفردوس میں بہکتے ہوئے جانے میں کام آئے گا. سارا مجمع اللہ کے دربار میں سچے سچے دل سے معافی مانگے اور 3 مرتبہ اپنے گناہوں پر نادم ہو. علماء اکرام دعائیں کریں آپ سارے میں, اللہ سے معافی مانگے, زور سے 3 مرتبہ کہہ دو, یا اللہ میری توبہ,
پھر کہہ دیجئے یا اللہ میری توبہ، پھر کہہ دیجئے یا اللہ میری توبہ۔ یا اللہ بندے کے درمیان ایگریمنٹ ہوتا ہے، بندے کو گواہ بناتے ہیں، تیرے اور ہمارے درمیان ایگریمنٹ ہوا، ہم نے تیرے بندوں کو گواہ بنا لیا۔ اللہ وہ لوگ ہیں والصدیقین والشہداء والصالحین، یا اللہ یہ نیک لوگ ہیں، سچے لوگ ہیں۔ اللہ ہم نے تیرے سے وعدہ کیا گناہوں والی زندگی سے بچیں گے، کہہ دو انشاءاللہ۔ نیکی والی زندگی کی طرف ترقی کریں گے، کہہ دو انشاءاللہ۔ اپنی عزتیں بھی بچائیں گے، ایمان بھی بچائیں گے، دنیا کی زندگی کے اندر انشاءاللہ کامیاب ہو کر تیرے پاس آئیں گے۔ کرتے ہو سارے نیت میرے بھائی؟ اب میرے عزیزو 5 منٹ کی بات ہے، ذرا اٹھ کے کچھ 10-15 افراد کھڑے ہو جاؤ۔ جانا نا، ایک آدمی اٹھتا ہے بے کرمی، دوسرا اٹھنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ اگر میرے اٹھ جانے سے، وہاں جا کے چہل قدمی کرنے سے، وہاں جا کے چادر کو یوں پلٹ کے لینے سے، وہاں جا کر سگریٹ کا کچ لگانے سے، وہاں جا کر باتھ روم کے دروازے پہ کھڑے ہونے سے اگر مدرسے کا نقصان ہوتا ہے تو اس سے بہتر ہے یہاں بیٹھ کر 3 مرتبہ 10 مرتبہ سبحان اللہ کہنا بہتر ہے۔ اٹھ کے کھڑا ہو کے مجمع میں اعلان کرے جو مدرسے کو 1 کروڑ 40 لاکھ کی 50 لاکھ کی ضرورت ہے، بنات بنید یہ سارے کے سارے آپ کے انتظار میں ہیں، آپ کی دعاؤں، آپ کی وفاؤں، آپ کی عطاؤں کے منتظر ہیں۔ اور پہل کون کرتا ہے کہ انشاءاللہ مسجد کے لیے میں جس کی تعمیر آپ کے سامنے پچھلے سال جہاں جلسہ ہوا تھا، اللہ اکبر میرے عزیزو، اس کے لیے کون اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے؟ ادارے کے لیے بھی اور مسجد کے لیے کہ انشاءاللہ میں مسجد کے ساتھ اتنا تعاون کروں گا۔